بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر میں حضرت زبیر نے جو برچھی عبیدہ بن سعید بن عاص کی آنکھ میں ماری تھی وہ یادگار ہی بدین طور سے حضرت زبیر سے حضور اقدس نے مستعار لی۔ پھر آپ کے چاروں خلفاء کے پاس بطور تبرک منتقل ہوتی رہی۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس رہی، یہاں تک کہ حجاج نے ان کو شہید کر دیا۔ جنگ احد میں حضرت عبداللہ بن حجش کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور نے ان کو ایک کھجور کی شاخ عطا فرمائی، وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ اس تلوار کو ارجون کہتے تھے۔ یہ بطور تبرک ان کے خاندان میں رہی، یہاں تک کہ وفات کے ہاتھ جو معتصم باللہ ابراہیم بن ہارون رشید کے امیروں میں سے تھا، بغداد میں 200 دینار میں فروخت ہوئی۔ حضرت عتبان بن مالک انصاری خجر جیدہ بیان آتے میری بصارت جاتی رہی، میں نے ایک شخص کو بھیج کر حضور کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قدم رنجا فرمائیں اور میرے مکان میں نماز پڑھیں تاکہ میں آپ کی جائے نماز تو مسجد مقرر کر لوں۔ چاچا رسول اللہ ماں صحاب تشریف لائے اور آپ نے میرے مکان میں نماز پڑھی۔ ایک روز رسول اللہ ابو مریم جہنی کی عیادت کو تشریف لے گئے اور وہیں میدان میں نماز پڑھ کر واپس ہو گئے۔ قبیلہ جہینہ کے چند اشخاص نے ابو مریم سے کہا کہ آپ رسول اللہ سے درخواست کریں کہ حضور بنفس نفیس ہمارے واسطے ایک مسجد کی حد بندی کر دیں۔ چاچا ابو مریم راستے ہی میں حضور سے جا ملے اور عرض کیا کہ آپ میری قوم کے لیے ایک مسجد کی حد بندی کر دیں۔ چاچا حضور اقدس نے واپس ہوتے بنو جہینہ میں ایک مسجد کی حد بندی کر دی۔ حضور کے ممبر شریف کے 3 درجے تھے۔ حضور سب سے اوپر کے درجے پر بیٹھتے اور درمیانی درجے پر اپنے پاؤں مبارک رکھتے۔ حضور اقدس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اپنے عہد خلافت میں بپاس ادب درمیانی درجہ پر کھڑے ہوتے اور جب بیٹھتے تو پاؤں سب سے نیچے کے درجے پر رکھتے۔ حضرت عمر فاروق اپنی خلافت میں سب سے نیچے کے درجے پر کھڑے ہوتے اور جب بیٹھتے تو پاؤں زمین پر رکھتے۔ حضرت عثمان غنی اپنی خلافت کے پہلے 6 سال حضرت عمر فاروق کی طرح کرتے رہے، پھر رسول اللہ کے جلوس کی جگہ پر چڑھے۔ کشف الغمہ الشعرانی میں ہے کہ حضرت عثمان کا عہد آیا تو انہوں نے ممبر شریف کے درجات زیادہ کر دیے، وہ اوپر کے 3 درجوں کو چھوڑ کر زیادت کے پہلے درجے پر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر تو دیکھا گیا کہ ممبر منیف میں جو جگہ رسول اللہ کے بیٹھنے کی تھی اسے ہاتھ سے مس کیا، پھر اس ہاتھ کو اپنے منہ پر پھیر لیا۔ یحییٰ بن سعید جو امام مالک کے استاد تھے، جب رات کو جاتے تو ممبر شریف کے پاس آ کر اسے مس کرتے اور دعا مانگتے۔ مسجد نبوی میں پہلی اشتزی یکم رمضان میں ہوئی، اس میں ممبر نبوی کا بتایا بھی جل گیا۔ چنانچہ ابو الیمن بن اسکر جو آتش سردی کے وقت زندہ تھے، تحفۃ الزائر میں یوں لکھتے ہیں کہ ممبر نبی کا بتایا جل گیا۔ اس ممبر کو جس پر رسول اللہ بیٹھنے کے وقت اپنا دست مقدس رکھا کرتے تھے، زائرین مس کیا کرتے تھے اور 2 خطبوں کے درمیان اور پیشتر حضور انور ممبر کی جس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے، اس جگہ تو اور ممبر پر رونق افروز ہونے کے وقت جس جگہ پر حضور کے ہر 2 قدم ہوا کرتے تھے، اس جگہ تو بھی زائرین مس کیا کرتے تھے۔ اب آپ آتشزدی سے وہ اس برتنامہ و نفع عائد سے محروم ہو گئے۔ حضرت سعد بن زرح نے رسول اللہ کے لیے ایک چارپائی بطور ہدیہ پیش کی تھی جس کے پائے سادوان کی لکڑی کے تھے۔ حضور اس پر سویا کرتے تھے۔ جب وفات شریف ہوئی تو حضور کو اسی پر رکھا گیا۔ حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر کو بھی وفات پانے پر اسی پر رکھا گیا۔ بعد ازاں عمر فاروق کو بھی اسی پر رکھا گیا۔ پھر لوگ بطور تبرک اپنے مردوں کو اسی پر رکھا کرتے تھے۔ یہ چارپائی بنو امیہ کے عہد میں میراث عائشہ صدیقہ میں فروخت ہوئی۔ عبداللہ بن اسحاق نے اس سے تختوں کو 4000 درہم میں خرید لیا۔ روایت ہے کہ حضور کی متروکات میں سے بعض چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھیں، وہ ایک کمرے میں محفوظ تھی۔ ابن عبدالعزیز ہر روز ایک بار ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اشراف میں سے اگر کوئی ان سے ملنے آتا تو اس کو بھی ان کی زیارت کرایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کمرے میں ایک چارپائی چمڑے کا تکیہ جس میں خرما کی چھان بھری ہوئی تھی، ایک جوڑا موزہ کفیفہ لحاف چکی اور ایک ترکش تھی جس میں چند تیر تھے۔ لحاف میں حضور کے سر مبارک کے
میل کا اثر تھا۔ ایک شخص تو سخت بیماری لاحق تھی جسے شفا نہ ہوتی تھی۔ ابن عبدالعزیز کی اجازت سے اس میل میں سے کچھ دھو کر بیمار کی ناک میں ٹپکا دیا گیا، وہ چنگا ہو گیا۔ دلائل ابی نعیم میں آتے حضور کے لیے سخت پتھر ایسے نرم ہو گئے کہ غار بن گئے۔ چنانچہ آہت کے دن حضور نے اپنا سر مبارک پہاڑ کی طرف مائل کیا تاکہ مشرقین سے اپنا جسم مبارک چھپائیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ایسا نرم کیا کہ آپ نے اپنا سر مبارک اس میں داخل کر دیا۔ وہ پتھر اب تک باقی ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی طرح مکہ مشرفہ کے ایک درہ میں حضور نے نماز میں ایک سخت پتھر سے قرار پکڑا۔ وہ ایسا نرم ہو گیا کہ آپ کے ہر دو بازوئے مبارک نے اس میں اثر دیا۔ وہ پتھر مشہور ہے، جو لوگ حج کرنے کو جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں۔ حضور کے لیے شب معراج میں صحرا بیت المقدس خمیر کی مانند ہو گیا۔ آپ نے اس سے اپنا براق باندھا، لوگ آج تک اسے اپنے ہاتھ سے چھوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن زید عراقی کا بیان ہے کہ ہم زبدہ میں حضرت سلمہ بن اکوع کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھایا جو ایسا سخن تھا کہ گویا اونٹ کا سنگ تھا، اور فرمایا کہ میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ کی بیعت کی ہے۔ بس ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیا۔ میری طرف سے اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھیوں پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔